بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے 3 کا جاننا واجب ہے اور 2 کا جاننا مستحب ہے۔ جن 3 کا جاننا واجب ہے وہ ہے تعریف، موضوع اور غرض و غایت، اور جن 2 کا جاننا مستحب ہے وہ ہے تدوین فن اور حالات مصنف۔ اسی لیے کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یہ 5 چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ کتاب کے سمجھنے میں سہولت ہو۔ پہلی چیز ہے فن نحو کی تعریف۔ فن نحو کی تعریف خاص ہے اور خاص کے لیے عام کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ عام کو نہیں جانیں گے خاص کو نہیں پہچانیں گے۔ بألفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نحو کی تعریف جاننے سے پہلے خود یہ جاننا ضروری ہے کہ تعریف کیا چیز ہے، یعنی تعریف کی تعریف کیا ہے۔ نحو کی تعریف جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تعریف کی تعریف جانیں۔ تو تعریف کی تعریف ہے ما یبین بہ حقیقت الشیء۔ تعریف کی تعریف کیا ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء۔ بولو، ما یبین بہ حقیقت الشیء۔ تعریف وہ قول ہے جس کے ذریعے شے کی حقیقت بیان کی جائے۔ تعریف وہ قول ہے جس کے ذریعے شے کی حقیقت بیان کی جائے۔ تو یہ تعریف کی تعریف ہوئی۔ تعریف کس کو کہتے ہیں کہ تعریف کے ذریعے کسی بھی شے کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ یہ تو نحو کی خاص تعریف ہوئی، عام تعریف ہوئی۔ نحو کی خاص تعریف یعنی نحو کی تعریف وہ ہے النحو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ ترجمہ: النحو علم باصول، اصول کے معنی قواعد۔ نحو ایسے قواعد کا جاننا ہے
یعرف بہا جس کے ذریعے پہچانا جائے، احوال اواخر الکلم الثلاث تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں، جس کے ذریعے پہچانی جائے تینوں کلموں کی آخر کی حالتیں۔ تینوں کلمے کون ہیں؟ جی، تو تینوں کلموں کی آخر کی حالت، بیچ یا شروع کی نہیں، کیونکہ شروع اور بیچ کا تعلق اہل لغت سے ہے، اور آخری حرف پر کیا اعراب آئے گا اس کا تعلق اہل نحو سے ہے۔ تو اہل نحو کلمے کے آخری حرف سے بحث کرتے ہیں، اور آگے وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ، یعنی بعض کلمے کو بعض کلمے کے ساتھ ملایا جائے، مرکب اضافی بنایا جائے یا مرکب توصیفی بنائی جائے، یہ سب طریقے نحو کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ یہ نحو کی تعریف ہوئی۔ نحو کا موضوع، نحو کے موضوع کو جاننے سے پہلے خود موضوع کا جاننا ضروری ہے۔ کس کا؟ موضوع کا جاننا، کہ موضوع کیا چیز ہے۔ اسی کو آپ منطقی انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحو کا موضوع خاص ہے، کیونکہ نحو ایک خاص فن ہے۔ اگر آپ بولیں گے صرف موضوع، تو موضوع کسی بھی علم کا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے بولا نحو کا موضوع تو یہ خاص ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خاص۔ آپ نے کہا ٹوپی تو یہ جنرل بات ہو گئی، ٹوپی کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا کیا نام؟ آپ نے کہا عالمین کی ٹوپی تو یہ خاص ہو گئی۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ دوسرے کی ٹوپی نہیں ہے۔ ایسے ہی نحو کا موضوع خاص ہے، تو خاص کے جاننے سے پہلے عام کا جاننا ضروری ہے، اور عام کا جاننا کا مطلب ہے کہ موضوع کی تعریف کیا ہے۔ تو موضوع کی تعریف ہوگی موضوع کل علم ما یبحث به عن عوارضه الذاتیہ۔ موضوع کل علم، بولو، ما یبحث به عن عوارضه الذاتیہ۔ موضوع کل علم ما یبحث به عن عوارضه الذاتیہ۔ اس کا ترجمہ ہے ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے، موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ عوارض کے معنی کل بتایا تھا آپ کو، پیش آنے والی چیز، ذات کو جو چیز پیش آتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے
جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یعنی اس کی ذات کو پیش آنے والے جو احوال ہیں، عوارض کی جگہ احوال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ذات کو پیش آنے والے جو احوال ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی وہی اس علم کا موضوع بنے گا۔ لہذا نحو کے اندر کلمہ اور کلام کے عوارض یعنی احوال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے کلمہ اور کلام فن نحو کا موضوع بنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اوپر ایک بات رہ گئی کہ تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے، یعنی ایسی چیز کو طلب کرنا جس کے بارے میں جانکاری ہی نہ ہو، تو یہ تو ایک بے وقوفی والی بات ہو گئی۔ آپ جس چیز کو لینا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو موبائل خریدنا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ موبائل یہ ہے، یہ موبائل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے احوال سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہونی چاہیے۔ تو وہی اعتراض کا جواب ہو گیا کہ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں واقفیت نہیں ہے اس چیز کا طلب کرنا لازم نہ آئے۔ موضوع کی تعریف گزر گئی، اب فن نحو میں جو موضوع ہے، نحو کے موضوع کی تعریف۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ یہاں پر بھی اشکال ہوگا کہ موضوع تعدد فن پر دلالت کرتا ہے۔ اشکال کیا ہوگا؟ تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر موضوع متعدد ہے، ایک کلمہ اور ایک کلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موضوع دو ہیں تو فن بھی دو ہونے چاہیے، حالانکہ فن تو یہاں ایک ہی ہے، نحو۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ تعدد موضوع تعدد فن پر اس وقت دلالت کرے گا جب دونوں کے درمیان مناسبت نہ ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہوں، اور یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کلمہ اور کلام ایک دوسرے کے مغایر مخالف نہیں ہے، دونوں کے درمیان مناسبت ہے، اس لیے تعدد موضوع تعدد فن پر دلالت نہیں کرے گا۔ یہاں موضوع متعدد ہے لیکن متعدد اس معنی کر نہیں سمجھا جائے گا، کلمہ اور کلام کے متعدد ہونے کی وجہ سے موضوع کو متعدد اس لیے نہیں مانا جائے گا کیونکہ کلمہ اور کلام دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کلام کس سے بنتا ہے؟ کلمے سے۔ ان دونوں کے درمیان مناسبت موجود ہے، جب مناسبت موجود ہے تو اب یہ دونوں متعدد موضوع پر دلالت نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟
تیسری چیز ہے غرض و غایت، نحو کی غرض و غایت۔ غرض و غایت بھی خاص ہے، نحو کی غرض و غایت تو یہ نحو کے ساتھ خاص ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر آپ کہیں صرف غرض و غایت تو یہ عام ہے، اس کا تعلق کسی بھی فن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس کو کسی فن کے ساتھ جوڑ دیں گے، جیسے آپ کہیں نحو کی غرض و غایت تو آپ نے اس کو جوڑ دیا نحو کے ساتھ، تو یہ خاص ہو گئی۔ تو نحو کی غرض و غایت یہ خاص ہے، اور خاص کے لیے عام کا جاننا ضروری ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ خود غرض و غایت کی تعریف کیا ہے۔ تو غرض و غایت کی تعریف ہے ما یصدر الفعل عن الفاعل المختار لأجلہ، ما یصدر الفعل، بولو، عن الفاعل المختار لأجلہ، ما یصدر الفعل عن الفاعل المختار لأجلہ۔ اس کا ترجمہ ہے غرض و غایت اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے، اجل ہی وجہ سے ترجمہ ہوا، ماں اور اجل ہی دونوں کو ملا کر ترجمہ ہوا جس کی وجہ سے، فاعل مختار سے فعل صادر ہو، یعنی جس کام کی وجہ سے آدمی سے فعل صادر ہو اسی کام کو کیا کہیں گے؟ غرض و غایت۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے فاعل مختار، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مختار کیوں قید لگائی ابھی بتائیں گے، جس کی وجہ سے فاعل مختار سے فعل صادر ہو۔ مثلاً ہم گھر سے یہاں آئے کیوں؟ پڑھانے کی غرض سے۔ گھر سے یہاں کیوں آئے؟ تو یہ جو سفر ہمارا ہوا، یہ سفر کس مقصد کے لیے ہوا؟ طالب علم ہے تو پڑھنے کے لیے، استاد ہے تو پڑھانے کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے فعل صادر ہو اسی کو کہتے ہیں غرض و غایت۔ تو تمہاری غرض کیا ہے؟ پڑھنا، اور ہماری غرض کیا ہے؟ پڑھانا، کیونکہ اسی کی وجہ سے سفر جو کہ ایک فعل ہے یہ صادر ہوا ہے۔ سفر جو کہ ایک فعل ہے یہ صادر کیوں ہوا؟ اسی کام کے لیے۔ تو جس کی وجہ سے فاعل مختار سے فعل صادر ہو اس کو کہتے ہیں غرض و غایت۔ نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ نحو کی غرض و غایت ہے صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ نحو کی غرض و غایت ہے صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ نحو کی غرض و غایت ہے صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا، یہ مقصد ہے۔ نحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی کرنے سے بچانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو نحو پڑھنے کا مقصد اور اس کی غرض ہے۔ یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ غرض و غایت کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب:
غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے۔ کیا لازم نہ آئے؟ عبث یعنی بیکار چیزوں کی طلب۔ جب غرض معلوم ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح چیز کو طلب کیا جا رہا ہے یا غلط کو۔ تو طلب عبث یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ بیکار چیز ہے وہ۔ جیسے پڑھنا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے یا کسی چیز کے پیچھے پڑے نہیں، یوں ہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ طلب عبث کر رہے ہیں، بیکار کام کر رہے ہیں۔ پیچھے ایک اعتراض رہ گیا موضوع پر۔ موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ بتایا موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اعتراض۔ اس کا جواب ہے کہ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک فن کو دوسرے فن سے ممتاز کیا جا سکے۔ ایک فن کو دوسرے فن سے ممتاز کیا جا سکے، یعنی جدا کیا جا سکے۔ موضوع ہی کے ذریعے سے فن الگ ہو جائے گا۔ جیسے فن طب کا موضوع الگ ہے، بدن ہے۔ فن نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فن فقہ کا موضوع مکلف آدمی کے افعال ہیں۔ سب کا موضوع الگ الگ ہے۔ جب موضوع الگ الگ ہوا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ فن ہے، یہ الگ فن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں پر غرض و غایت کی تعریف میں نے کہا تھا ما یصدر الفعل عن الفاعل المختار لاجل فاعل مختار، فاعل کے ساتھ لفظ مختار کی قید لگائی۔ اعتراض ہوگا کہ فاعل مختار میں مختار کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فاعل مختار، نمبر 2 فاعل غیر مختار۔ فاعل مختار کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے کام کرے، اپنی مرضی سے کام کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل مختار۔ اور فاعل غیر مختار کہتے ہیں جو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کام نہ کرے۔ پھر فاعل غیر مختار کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، فاعل مضطر اور فاعل غیر مضطر۔ فاعل مضطر میم ضاد طا اور را، فاعل مضطر اور فاعل غیر مضطر۔ فاعل مضطر کہتے ہیں جو کسی کے دباؤ میں کام کرے، اور فاعل غیر مضطر کہتے ہیں جو کسی کے دباؤ میں کام نہ کرے۔ جیسے پاگل آدمی کام کرتا ہے مگر نہ تو اپنے اختیار سے کرتا ہے نہ کسی کے دباؤ سے کرتا ہے، پاگل ہے اس لیے جو من میں آتا ہے کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے۔ اب وہاں تعریف میں فاعل مختار کی قید اس لیے لگائی تاکہ فاعل غیر مختار اس سے خارج ہو جائے۔ کون خارج ہو جائے؟ فاعل غیر مختار۔ سمجھ میں آئی بات؟ مختار کی قید لگا کر غیر مختار یعنی فاعل مضطر اور فاعل غیر مضطر کو نکالنا مقصود ہے، اسی لیے انہوں نے مختار کی قید لگائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ غرض و غایت کے درمیان، یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غرض اور ایک ہے غایت، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ حصول مقصد سے پہلے اسی چیز کا نام ہے غرض، اور حصول مقصد کے بعد اسی چیز کا نام ہے غایت۔ حصول مقصد سے پہلے اسی چیز کا نام کیا ہے؟ غرض، اور حصول مقصد کے بعد اسی چیز کا نام ہے غایت۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب آؤ نحو کی
غرض و غایت، نحو کی غرض و غایت ہم نے کیا بتائی؟ صیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا۔ اس پر آپ غور کریں، صیانت الذہنی لفظ ذہن کی قید لگائی۔ انسان ذہن سے غلطی کرتا ہے کہ زبان سے غلطی کرتا ہے؟ زبان سے۔ تو یہاں کہنا چاہیے تھا صیانت اللسان، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن مصنف نے کیا کہا؟ صیانت الذہنی۔ ایسا کیوں؟ یعنی لسان کی قید کیوں نہیں لگائی، ذہن کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذہن حاکم ہے اور زبان محکوم ہے، اور محکوم حاکم کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان ذہن کے تابع ہے۔ زبان کیا ہے؟ ذہن کے تابع ہے۔ اس لیے مصنف نے ذہن کی قید لگائی، لسان کی قید نہیں لگائی۔ اصل دونوں میں کون ہے؟ ذہن۔ یہ تابع ہے، توابع کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا صاحب، اس کے بعد آگے ہے عن الخطأ اللفظی، خطا کے معنی غلطی، خطا کے ساتھ قید لگائی ہے لفظی کی۔ سوال یہ ہے کہ لفظی کی قید کیوں لگائی؟ سوال ہے کہ لفظی کی قید کیوں لگائی؟ حالانکہ خطا کی 3 قسمیں ہیں، خطائے فکری، خطائے معنوی اور ایک یہ خطائے لفظی۔ تو انہوں نے 2 کو چھوڑ کر صرف لفظی کی قید کیوں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطائے لفظی کی قید اس لیے لگائی کیونکہ لفظی غلطی سے نحو و صرف بچاتا ہے۔ لفظ میں غلطی کرنے سے کون بچائے گا؟ علم نحو اور علم صرف۔ جیسے زیدن پر رفع پڑھنا ہے، آپ نے رفع کے بجائے نصب پڑھ دیا، تو یہ صحیح کس کے ذریعے سے آپ کر پائیں گے؟ علم نحو کے ذریعے سے، کہ یہاں پر رفع پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے۔ ان غلطیوں سے بچائے گا نحو، علم صرف، علم نحو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے آپ نے علم صرف کے اندر پڑھا کہ فعل ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو جب یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ اس پر فتح ہی دیں گے، آپ رفع اور نصب جر نہیں دیں گے، فعلا ہی کہیں گے، فعلو نہیں کہیں گے۔ تو یہ بچائے گا۔ علم نحو اور علم صرف لفظی غلطی سے بچاتا ہے، اور خطائے فکری غلطی، انسان کے تفکر کے اندر، سوچ میں غلطی واقع ہونا۔ جب آدمی سوچتا ہے تو کبھی غلط سوچتا ہے اور کبھی صحیح سوچتا ہے۔ مان لیا کسی چیز کے بارے میں آپ نے غور کیا، سوچا، تو ضروری نہیں کہ جو آپ نے سوچا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو۔ تو سوچنے میں بھی یعنی تفکر میں بھی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی سے بچاتا ہے علم منطق۔ کون بچاتا ہے؟ علم منطق۔ اور تیسری چیز ہے خطأ معنوی، یعنی معنی میں غلطی کرنے سے بچنا۔ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے اس کا معنی۔ کبھی کبھی آدمی معنی میں غلطی کر جاتا ہے، اس معنی کو کہاں استعمال کرنا چاہیے تھا اور کہاں ہم نے کیا۔ ہر معنی کے استعمال کی جگہیں متعین ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اگر کوئی آدمی معنی میں غلطی کرے گا تو اس سے کون بچائے گا؟ علم بلاغت۔ تو یہاں قافیہ جو ہے اس کا تعلق نہ تو علم بلاغت سے ہے، اس لیے خطأ معنوی کی قید نہیں لگائی، لفظ معنوی نہیں بڑھایا، اور قافیہ کا تعلق منطق سے بھی نہیں ہے، اسی لیے خطا کے بعد فکری کی قید نہیں لگائی۔ نحو کا تعلق جو ہے لفظ سے ہے، نحو کا تعلق کس سے؟ لفظ سے ہے، اس لیے
تعریف کرنے والوں نے اور قید لگانے والوں نے اس کی تعریف میں لفظی کی قید لگائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ 3 باتیں جو ضروری تھیں آپ کے سامنے آ گئیں، آپ ان کو یاد کریں۔